الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ کے بارے میں لوگوں نے اپنے آراء مختلف کیے اور تقسیم ہو گئے. اب فرمایا کہ الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا آپ کے طرف منسوب امتوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا، اور ظاہر تقسیم کے بعد ٹولے ہو گئے، آپس میں دوستیاں قائم ہو گئی اور تعلق داری اثر انداز ہونا، یہ باتیں شروع ہو گئی. لیکن فرمایا کہ قیامت جب آئے گی، جس کا ان کو انتظار بھی ہے شاید، اور آئے گی بھی اچانک، تو قیامت کے دن یہ ہوگا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس دن اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں ایک دوسرے کے دل و جان کے ساتھی اور ساتھ دینے والے اور مددگار وہاں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے. مگر یہ بات ہوگی کہ وہاں ایک بے بس ہوں گے، ایک دوسرے کو نہیں مار سکتا، ایک دوسرے کو نہیں پچاڑ سکتا، ایک دوسرے کا خون نہیں کر سکتا، لیکن دشمنی تو زبردست ہوگی، نفرت انتہائی کہ اس کے بس چلتا تو اسے رونق ڈالتا. ہاں الا المتقین، مگر متقین جو یہاں تقوی کی بنیاد پر ان کی یاری دوستی اور فرینڈشپ ہے، تو وہاں بھی ہوگی، وہاں بھی ایک دوسرے کے دل و جانی یار ہوں گے، ملیں گے جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کی رفاقت بھی قابل رشک ہوگی. اور متقین سے فرمایا جائے گا یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. آج کے بعد نہ کوئی خوف ہوگا آپ لوگوں کو کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، نہیں کچھ نہیں ہوگا، بس جو کچھ ہے یہی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ کی نعمتیں، رحمتیں اور جنت. ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں غم ہوگا. دنیا میں کیسی اچھی چیزیں تھی، سب چھن گئے. نہیں، ان کے مقابلے میں ایسی چیزیں ملیں گی کہ دنیا اور دنیا کے سب کچھ بھول جاؤ گے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے میری فرمودات پر ایمان قبول کیا تھا، ایمان لایا تھا اور مسلمان بن گئے تھے. یعنی ایمان، یہ دو کام کیا تھا. پہلی بات یہ کہ اللہ کی فرمودات پر یقین کیا تھا، ایمان کا معنی بھی تو یہی ہے. وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے قوانین کے سپرد کر دیا تھا. جو اللہ کا فرمان تھا اپنے کتاب میں،
اسی کتاب کے مطابق چلتے تھے، حلال کو حلال سمجھتے تھے، حرام کو حرام سمجھتے تھے، اس کے قریب نہ جاتے تھے۔ جو اللہ کرنے کا فرما دیتا تو کر لیتے، جو جس کے نہ کرنے کا حکم دیتے تو نہ کر لیتے، اطاعت الہی کرنی۔ اور انہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں جاؤ، ادھر ادھر نہیں، آپ کی جگہ جنت ہے، اکیلے بھی نہیں، انتم و ازواجکم، اپنے خاندان سمیت، اپنی زوجات، اپنے بچے، بیٹے، اولاد اگر مسلمان تھے، دنیا میں آپ کے ساتھ ایمان و اعمال صالحہ میں ساتھ تھے تو وہاں بھی اکٹھے چلے جاؤ، ایک کنبہ، جنتی کنبہ بن کے چلے جاؤ۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ دنیا میں جنتی کنبہ بن جاؤ، تاکہ آخرت میں اللہ رب العزت کی نعمتیں اکٹھے نصیب ہو جائیں، اور وہاں بھی پھر یہ غم نہ ہو میرا بیٹا کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے، میرا شوہر کہاں ہے، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور وہ بھی انتم و ازواجکم تحبرون، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان میں خوش گزرانیاں کرتے رہو، عیش و عشرتیں کرتے رہو۔ یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، اور ان کی خدمت کی جائے گی لمحہ بلمحہ، آنا جانا ہے خادموں کا، جنتی خدمت گزاروں کا، سونے کی برتنوں میں اور سونے کی کپ میں انواع و اقسام کی خوردنوش کی جنتی چیزیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی رکھ رہا ہے، یعنی ایک لمحہ کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہے، عیش و عشرت ہے، تفریح ہے۔ اور جنت میں اور کیا ہے؟ ما تشتہی الانفس، جنت کی مختصر جملے میں مکمل تصور اپنے ذہن میں یوں بٹھا لو، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، کہ جنت میں آپ کو ملے گی ہر وہ چیز جو تمہاری دل کی چاہت ہو، تمنا ہو، جو دل میں آئے وہی آپ کے سامنے موجود ہوگا، وہی چیز کو آپ اپنے سامنے پائیں گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور ہر وہ چیز جو جس کا دیکھنا آنکھوں کو خوشگوار لگے، یعنی ہر وہ دل فریب چیز، دیدہ زیب چیز، چاہے دیکھنے کے حوالے پر ہو یا خوردنوش آپ کے ساتھ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پھر خوش اس بات پر رہو کہ اس جنت اور اس جنتی حالت اور کیفیت میں آپ ہمیشہ رہیں گے، کوئی عارضی یہ سلسلہ نہیں ہوگا کہ چکھ لی اور پھر ہمیشہ کی حسرت، ایسا نہیں ہوگا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم سے یہ بھی کہا جائے گا، آج کہا جائے گا مجھ سے، آپ سے، اہل ایمان سے، یہ ہے جو جنت جو آپ کو ملی ہے، فرمایا أُورِثْتُمُوهَا، اللہ نے تمہیں اس کا وارث بنا دیا ہے۔ کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کی سبب جو دنیا میں تم لوگ انجام دے دیتے، اللہ کی وحدانیت کا عمل، انبیاء کی اطاعت کا عمل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیث خاتم النبیین ایمان کا عمل، اور پھر قرآن اور سنت کے فرمودات پر چلنا اور چلانا، اس عمل کی بدولت یہ جنت تمہیں ملی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، وہاں آپ کے لیے لا تعداد اور ناقابل مقدار انواع و اقسام کے میوجات، فروٹ موجود ہوں گے جن سے آپ کھائیں گے، آپ کے سامنے ہے، درخت سمیت آپ کے سامنے ہے، درخت سے براہ راست آپ کے پاس آ جائے یا کسی جنتی خادم کے ذریعے میں کسی ٹرے یا برتن میں رکھ کے آپ کے سامنے پیش کی جائے، سب ممکن۔ تشتہیہ الانفس، ہر چیز جو تمہارے دل چاہے، تو اس لیے اپنی دل کی چاہت کا فیصلہ ابھی سے کرو۔
ابھی اللہ کی چاہت، بعد میں آپ کی چاہت. آپ خود اللہ کے مال ہو، اللہ کی بندگی کے شرائط پورے کرو اور اسی پر اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤ اور پھر جنت میں بادشاہ بن جاؤ، جہاں اللہ کی وہ نعمتیں جو دوبارہ پھر آپ سے کبھی چھن نہ جائیں. اس لیے یہ دنیا دار العمل ہے. اسی دار العمل میں اللہ کے کلام کی رہنمائی میں اپنا رستہ سیدھا کرو، معاملات طے کرو اور آخرت کی ہمیشہ کی خوشیاں پاؤ. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.